اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ طالبان کو امریکہ لائے ہیں یا طالبان ویسے اپنی ڈنڈی پٹی آئے ہیں۔ جیسے کہ وہ لوگوں کے اوپر پہلے اتنی زیادہ شدید سختیاں تھیں تو لوگ وہ کچھ لوگ مذاق بھی کرتے تھے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھنے جاتے تھے نا تو ایک نماز پڑھ کر آتے تھے تو دوسری وقت وہ طالبان ہم سے پوچھتا تھا نا کہ آپ نے نماز پڑھ کر آئے ہو، وہ کہتا ہے ہم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ نہیں تم لوگوں نے پڑھی، پڑھو دوبارہ جا کے۔ وہ لوگ تو ایسے کرتے تھے دوبارہ، تو ہم لوگ تو ایک نماز کو 2 تو 3 بار پڑھتے تھے۔ ایک ٹکڑا بندوق لے کر آ گیا ہے، اس نے حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اگر اس کو سب لوگ جائز کہتے ہیں تو پھر یہ صحیح ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کریں گے، اپنے وہ کارکردگی دکھائیں گے، ٹھیک ہے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا نا وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایسے تو ہم ان کو برا بھلا کہتے رہیں گے۔ سب سے پہلے تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات نا، مین کے پتہ نہیں، اندر کی بات تو نہیں پتہ، لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی آسانی سے امریکہ وہاں سے چلا کیسے گیا، اور اتنی آسانی سے طالبان نے وہاں پہ ہولڈ کیسے لے لیا 20 سال کے بعد۔ مطلب ایک تھوڑی سی انبلیویبل سی بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس بات کو۔ میرے بارے میں تو یہ ہے کہ بھئی یہ انہوں نے تو بائی فورس کیا ہے، ایک ٹکڑا بندوق لے کر آ گیا ہے، اس نے حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اگر اس کو سب لوگ جائز کہتے ہیں تو پھر یہ صحیح ہے، پھر ہر کوئی اپنے کسی کے گھر میں بھی جا کر قبضہ کر لے گا، جا کے بیٹھ جائے۔ یہ طریقہ تو نہیں ہے، نہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے نہ دنیا اس کی اجازت دیتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک ڈرامہ دیکھ رہا ہوں ارطغرل، یہ سیم کہانی وہ چل رہی ہے۔ امریکہ کو جانا چاہیے تھا لیکن اس طرح نہیں جانا چاہیے جیسے وہ چلا گیا ہے، ایسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ مقصد تو وہ تو اب تو آ گئے نا، بندوقوں کے طور پہ آئے نا، تو عوام کو ریلیف دے۔ اگر وہ پہلی جو غلطی انہوں نے کی تھی جب ملا عمر آئے تھے، اگر انہوں نے وہ غلطیاں دہرانی ہیں تو پھر تو ان کو واپس جانا پڑے گا دوبارہ سے، پھر وہی حال ہو جائے گا۔ مجھے چلتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ابھی تک وہ اپنی شورت تشکیل نہیں دے پائے، ابھی تک حکومت سازی نہیں کر پائے، ابھی تک سنکشن خانہ جنگی نظر آ رہی ہے۔ وہ تو اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، اسلامی نظام لیا ہے، لیکن یہ جو لوگ طالبان کے جھنڈے کے بجائے افغانستان کا جھنڈا لے رہے ہیں نا، تو اس پہ تھوڑا سا حالات خراب ہوئے، تو ان کو چاہیے کہ دونوں جھنڈے لے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ افغانستان کے جھنڈے پہ قتل کرے اور مار پیٹ کرے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالات امن ہونا چاہیے، مل کے کرنا چاہیے اشرف غنی اور طالبان کو، تو بہت اچھا ہو جاتا، کیونکہ اشرف غنی بھی برا آدمی نہیں تھا، وہ بھی ملک کے لیے اچھا آدمی تھے، طالبان بھی اچھے ہیں، برے نہیں ہیں۔ وہ اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں اور معاشی حالات کے لیے اشرف غنی بہت اچھا آدمی تھے۔ طالبان انشاءاللہ بہتری کی طرف انشاءاللہ ملک کو لے کے جائیں گے، یہ میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف لے جائیں، کیونکہ اب یہ پہلے والے آج سے 20-25 سال پہلے والے طالبان نہیں ہیں، انشاءاللہ کچھ بہتری آ گئی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کافی بہتری آ گئی۔ اس میں ماشاءاللہ جس حساب سے چل رہے ہیں ان کے انٹرویو وغیرہ چائنا سے پاکستان، تو ان کی اچھی پیشکش ہے۔ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ماضی کی بات نہیں دہرائیں گے، اور جس طرح کے ان کے بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح کے ان کے کانفرنسیں وغیرہ چل رہی ہیں، ابھی دوحہ والی جو اتنی بڑی 1.5 سال چلی ہے، اس میں انہوں نے بہتری کی طرف آئیں انشاءاللہ، تو آگے بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے۔ اگر انہوں نے ادھر حکومت کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ ہو، ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان ہے جو وہ مسلمان یہی چاہتے ہیں نا، اسلامی قانون نافذ ہو، ٹھیک ہے۔ مسلمان کا جو مین ریزن یہی ہے کہ وہ ایک اسلامی قانون میں رہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم ہی دوسرے نان مسلم کی طرح قانون بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پھر مسلمان تو نہ ہوئے۔ اگر ان کے ایک ہی یہ ہے ریکوائرمنٹ ہے کہ مسلمان کو اسلامی قانون میں لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ امریکہ وہاں سے 20 سال سے مطلب ہولڈ آن تھا، اور وہاں پہ سسٹم چل رہا تھا، بڑا اچھا سسٹم چل رہا تھا، اور ساری دنیا کے ساتھ ان کا کمپرومائز بھی تھا اور سارا سسٹم تھا۔ تو ابھی طالبان کے آنے سے نمبر ایک تو سب سے پہلے تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات نا، مین کے پتہ نہیں، اندر کی بات تو نہیں پتہ، لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی آسانی سے امریکہ وہاں سے چلا کیسے گیا،
اور اتنی آسانی سے طالبان نے وہاں پہ ہولڈ کیسے لے لیا 20 سال کے بعد. مطلب ایک تھوڑی سی انبلیویبل سی بات ہے, سمجھ نہیں آ رہی اس بات کو. اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہاں پہ کیا بنتا ہے, طالبان کیا پالیسیز اختیار کرتے ہیں. اور تو میرے خیال سے جب تک ان کی جو کمپلیٹلی ان کی جو پالیسیز ہیں یا ان کے جو بھی سسٹم ہیں, جو بھی معاملات ہیں سامنے آنے کے بغیر, میرے خیال سے پاکستان کو بھی ان کے ساتھ میرے خیال سے کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے. طالبان مطلب ایک نام ایسا ہے کہ پوری دنیا میں جب کہیں بھی آپ جاؤ تو طالبان کا نام لو تو ایک دم سے مائنڈ میں کنفیوژن سی آتی ہے. ان کے برٹش ملک میں جاؤ یا آپ اپنی کہیں بھی مطلب چلے جاؤ تو ایک تھوڑا سا نیگیٹو سوچ آتی ہے کہ طالبان, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے حال سے جو ہے نا پاکستان کو بھی کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ, اور ان کے بارڈرز بھی نہیں کھولنے چاہیے جب تک ان کو کمپلیٹلی ان کے ساتھ سیٹسفیکشن نہ ہو یا ان کے ساتھ کوئی معاملات ان کی ڈیل نہ ہو جائے, تو تب تک میرے خیال سے ان کو کوئی بزنس یا کوئی لینا دینا یا کوئی معاملات نہیں کرنے چاہیے پاکستان کو. ان کے جہاں تک اسلامک پالیسیز کی بات آ جاتی ہے, مین کہ وہ تو سعودی عربیہ میں بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ مسلم کنٹریز بہت ساری, مین کے جیسے دبئی ہے, مصر ہے, شام ہے, لیبیا, سب مطلب مسلم کنٹریز میں رولز ہیں. اسلامک سسٹمز کے ساتھ ہی چل رہا ہے سارا سسٹم. افغانستان کی مطلب ایک سمجھ لو کہ مطلب اگر پوری دنیا میں اگر 200 ممالک ہیں تو 199 ممالک ایک طرف اور ایک جو افغانستان کا سسٹم ہے وہ ایک طرف ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ وہ سب اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میرا خیال کہتا ہے کہ آپ بھی اور میں بھی مطلب ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. وہ اس طرح سے مطلب یہ جو رولز لگانا چاہ رہے ہیں یا جو ایکشن لینا چاہ رہے ہیں مطلب وہ بہت پرانی باتیں ہیں. مطلب اگر وہ ایک نیا چینج لے کے آئے ہیں تو ان کو نئی پالیسیز کے ساتھ, ظاہری بات ہے اگر وہ نئے رولز یا نئی پالیسیز یا نئے سسٹم کو لے کے آئیں گے تو ظاہری بات ہے پھر ہی دنیا جو ہے ان کے ساتھ ملے گی اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے گی. ادروائز میرا خیال نہیں کہتا کہ یہ جس طرح کی وہ پالیسیز کہہ رہے ہیں مطلب کہ وہ اسلامک سسٹم سے چلنا چاہ رہے ہیں, تو میرے اسلامک سسٹم سے چلنا بہت مشکل ہے. جو بھی سسٹم جیسے بھی چل رہا تھا لیکن چلا تو افغانستان کے لوگ ہی رہے تھے نا اس کو. ان کے وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تو ہوں گے, موجود ہی ہیں, وہ اب ظاہری بات ہے وہ ابھی تک وہیں پہ ہیں. اگر وہ طالبان چاہیں تو وہ ان لوگوں کو ہولڈ آن رکھ کے تو سسٹم چلا سکتے ہیں. مطلب وہ لوگ 20 سال سے سارا سسٹم چلا ہی رہے تھے اور میرے خیال سے افغانستان نے کافی 20 سالوں میں ترقی بھی کی ہے. حکومت جس مرضی کی ہو, ملک کے لیے خیریت ہونی چاہیے, چاہے حکومت طالبان کی ہو یا ادھر کی یونین کسی بھی پارٹی کی ہو, ٹھیک ہے. ملک کے لیے خیریت ہونی چاہیے, ہر ملک کے لیے امن ہونا چاہیے. ہم ہر مسلمان کے ساتھ ہیں, جو مسلمان ہیں ہم ہر مسلمان کے ساتھ ہیں, اکیلے طالبان کے ساتھ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہماری بات یہی ہے کہ ملک کے لیے خیریت ہونی چاہیے, چاہے وہ پاکستان ہو, افغانستان ہو, ٹھیک ہے, کشمیر ہو, جو بھی ہو, اس جگہ کے لیے خیریت. اب جس طرح کے کشمیر میں حالات ہیں, ٹھیک ہے, تو ایسے حالات میں پھر طالبان کو ہی آنا چاہیے. بیسیکلی لبرلزم کو نکال کے سارے اس کے ہاتھ میں ہیں. جو لبرل ہوں گے وہ فی الحال زیادہ تر تھوڑی سی اگینسٹ ہیں. طالبان بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ اگر ان کے اوپر سرچ کریں نا, ان میں سے کافی لوگ کافی پڑھے لکھے بھی ہیں, اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں نا تو انہیں اسلام کا پتہ ہے, انہیں دین کا پتہ ہے, ان میں حیا ہے, ان میں شرم ہے, ان میں لحاظ ہے, وہ لوگ کر سکتے ہیں, وہ چلا لیں گے. اور تو وہ ظاہری سی بات ہے, وہ امریکہ ہے, ٹھیک ہے, اس نے بولا ہے کہ آپ بتائیں, حکومت کر کے دکھائیں, ہمیں اپنی کارکردگی دکھائیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہم دکھائیں گے, ٹھیک ہے. اب جتنے بھی انہوں نے بولا, یہ بھی بولا ہے کہ میں سن رہا تھا کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں نا ادھر اسلامی قانون نافذ کرنا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. باقی ان کو دہشت گرد کہہ لیں, طالبان کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے. اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کریں گے, اپنے وہ کارکردگی دکھائیں گے, ٹھیک ہے, تبھی ہمیں پتہ چلے گا نا وہ کیا چاہتے ہیں. ایسے تو ہم ان کو برا بھلا کہتے رہیں گے. اب دیکھیں ادھر حکومت ہے, انہوں نے فرسٹ دن آتے ہی میڈیکل اسٹاف کے پاس گئے ہیں, اس کے بعد ٹیچرز کے پاس گئے ہیں, انہوں نے کہا ہمیں کسی کے ساتھ عداوت نہیں ہے, سب کو کام کرنے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ اگر وہ صحیح راستے پہ ہیں تو سب پوری دنیا ان کو لائک کرے گی. تو بات یہی ہے کہ اب جو جن کو پریشانی ہے وہ ان لیگل ہے, یہ لیگل کام کر رہے ہیں. جو امریکہ کو انہوں نے نکالا ہے نا وہ تو بہت دیر پہلے ہی کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. امریکہ بھی جانتا ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات جو ہے نا وہ بیٹھ کے ہی حل ہونے تھے, اس طرح ان کی شکستیں ہونی تھی. تو کتنی دفعہ انہوں نے شکست حاصل کی ہے امریکہ نے, ٹھیک ہے. تو امریکہ کا اینڈ بھی ہوا ہے کہ وہاں سے بھاگ گئے. انہوں نے تجارت خانے جو
तो सफारत खाने, इनके हवाई अड्डे थे, एयर बेसिस थे, सारे उन पे हमला किया, ठीक है, उनको निकाला, जलील होके निकले, इससे पहले निकल जाते, सिर्फ पाकिस्तान के सफारत खाना ओपन है, क्यों? वो सारे गलत हैं। तो बात यही है कि अगर अमेरिका दोबारा इस तरह की गलती करेगा तो शिकस्त ही होगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर उनको चाहिए था कि तो पहले ही मुज़ाकरात करते, मुज़ाकरात से हल निकलते हैं, जंगों से हल नहीं निकलते। जंगों से या तो फिर तबाही होती है या तो फिर एक को झुकना पड़ता है। तो जैसे अमेरिका को शिकस्त हुई है, ठीक है, एक सुपर पावर था, इसे चाहिए था कि ये मुज़ाकरात करता, उनके साथ बैठ के डील करता। जिस तरह के ये कहते हैं कि मैं एक ऑल वर्ल्ड सुपर पावर हूँ, तो ये इसके लिए शिकस्त तो बहुत नाकामी और पूरी दुनिया में इसकी जो इंसल्ट है। ये तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने अमेरिका को निकाला, क्योंकि अमेरिका के हम हक़ में ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो तालिबान ने चलो संभाल लिया, उनके हालात अब बेहतर हो जाएंगे। तालिबान के गिरफ्त में जब ये आ गई हुकूमत, अब ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। कि अमेरिका ने तो अपना ही सोचना था, ये चलो जी मुसलमान तो हैं ना, एक दूसरे का सोचते हैं। अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है, गोलमोल बात है कि अमेरिका ख़ुद निकला या उन्होंने ख़ुद इनको चार्ज संभालने दिया है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। क्योंकि वरना अमेरिका जिस तरह 4 साल 5 साल हो गए लड़ रहे थे, तो वो इतनी आसानी से निकलते नहीं। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि तालिबान को अमेरिका लाए हैं या तालिबान वैसे अपनी डंडी पट्टी आए हैं। लेकिन ये बेहतर है कि तालिबान आ गए हैं तो हालात बेहतर हो जाएंगे अफ़गानिस्तान के। ये तो अब ये चार्ज संभाल लेंगे तो पता लगेगा। तो पहले तो बड़ी सख्ती थी कि औरत बुरखे के बगैर बाहर नहीं निकल सकती, नकाब नहीं कर सकती और बंदे के बगैर कहीं जा नहीं सकती। अब ये तो इन्होंने कानून अब क्या बनाते हैं, क्या ये देते हैं। तो अगर ये पुराने कानून की तरफ चले तो फिर तो बेहतर होगा। नए कानून में तो फिर वो अमेरिका का हाथ बीच में रहेगा इनके, जिस तरह वो चलते थे। कंट्री को चलाना ये बंदूकों से या इन चीज़ों से कंट्री नहीं चलती, ये हमेशा चलती है। पढ़े लिखे बीच में होते हैं, वो देखते हैं क्या क्या मुल्क को चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। पढ़े लिखे भी लाजमी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इसके बगैर मुल्क नहीं चलता। क्योंकि तालीम बहुत अहमियत है कि हामिल है। अनपढ़ लोग यानी कि हुकूमत नहीं कर सकते, बीच में पढ़ा लिखा तबका भी होना चाहिए। कोई लोग कहते हैं ये ठीक किया, कोई लोग कहते हैं गलत किया। अगर इस्लामी जमहूरियत के लिहाज से देखेंगे तो अच्छा है, अगर किसी और नज़रों से देखोगे तो वो फिर बुरा हो जाता है। क्योंकि इस्लामी मुल्क के सारे इकट्ठे होकर बनाना चाहते हैं। अगर वहाँ पे कोई रो रहा है तो इस तरह समझ लो हम रो रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई रो रहा है वो समझ लो हम वो रो रहे हैं। क्योंकि दोनों इकट्ठे मुल्क है, एक ही मुल्क है, सब इस्लामी मुल्क है। सब लोगों ने एक ही कलिमा पढ़ा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि मुसलमान सारे भाई भाई हैं, चाहे वो तालिब हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे जो भी हो। ये नहीं है ये तालिब है, ये पुलिस है, ये है, ये वो है। लेकिन सारों को इकट्ठे होना चाहिए, मुल्क बनाना चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान मुल्क बनाना चाहते हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान मुल्क हो, लेकिन दोनों मुल्कों का जो है ना साथ ज़रूरी होना चाहिए। मैं जो हूँ इन लोगों के हक़ में हूँ, इन्होंने अच्छा भी किया, इस्लामी जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा किया हुआ है और इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। कि अमेरिका तो इनको डॉलर देते जा रहे थे, जो पुराने गवर्नमेंट थे, जो अशरफ गनी के थे, डॉलर के सिलसिले में सब चीज़ें काम चल रहा था। लेकिन अभी इंशाल्लाह हर चीज़ बनेगी, जो इस्लामी जमहूरियत आ गई इंशाल्लाह हर चीज़ बनेगी। तालिबान के हक़ में हम इंशाल्लाह, ठीक है, और जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस्लामी कानून आना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में भी तालिबान को आना चाहिए, इस्लामी कानून इधर भी आना चाहिए। जिस तरह के ये आजकल टिकटॉकर पे हमले हो रहे हैं, लड़कियों की इज्जत की पामाली कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि इधर भी तालिबान के ग्रोह होना चाहिए जो इस तरह की चीज़ों को ख़त्म कर सके। तो हमारे जो हुकूमत है इससे भी अपील है कि लड़कियों को हिफाजत इंतज़ाम दिया जाए, इनको सिक्योर किया जाए। ये नहीं कि अगर आप कोई औरत बाहर निकले तो उसके पीछे 8-10 लोग चले जाएँ, उनको छेड़े मजाक करें। तो तालिबान भी यही कहते हैं, इस्लामी कानून नाफिज होगा ना तो हर बंदा सिक्योर होगा, और सबसे पहले औरत सिक्योर होगी। अभी भी आप जाके देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में क्या है, औरत सिक्योर है, औरत पर्दे में है, सिक्योर है। और लाहौर में देख रहे हैं माशाल्लाह औरत
اس طرح کے لباس پہنے ہوتے ہیں اور خود میسج کر رہی ہوتی ہیں کہ آئیں ہمیں فالو کریں، اس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات اگر ہم کسی کو بلائیں گے، دعوت دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ اس طرح ہی کرے گا. پہلے طالبان تھے ادھر افغانستان کے اندر، امریکہ سے پہلے بھی آنے والے لوگ جو افغانستان سے لوگ آتے تھے. ہمارا بھی اس ٹائم کا یہ شعبہ یہی ہینڈی کرافٹ کا اس وقت کا بھی تھا. تو افغانستان کے لوگوں نے جب ادھر آنا شروع کیا تو ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ اب یہ طالبان تھے اس وقت تو آپ لوگوں کا کیوں ویو تھا؟ تو اسلامی ملک تھا، اسلام کے اوپر اتنی ڈیپینڈ کرتے تھے. جو لوگ اسلام کے خلاف بات کرتا تھا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، سختی کرتے. وہ کہتا تھا ہم لوگوں کے اوپر اتنی زیادہ سختی تھی کہ ہم لوگ جو ابھی ایجوکیشن ہماری کنٹری میں ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں تھی. اب تھوڑا سا ویو تھوڑا سا چینج ہوا ہے. تو لوگوں نے افغانستان کے لوگوں نے کافی ایجوکیشن اپنی کمپیوٹر پہ ہر چیزوں پہ زوم پہ گوگلز پہ سرچ کی. لوگوں نے اب کمپیوٹر لوگوں نے سیکھا، ہر چیز سیکھی. تو اس کے بعد اب دوبارہ یہ اب ٹیک اوور کیا ہے اب دوبارہ اس نے جماعت نے. تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. تو اللہ ہمیں چاہیے کہ اس مسلمان کی اس طرح مدد بھی کریں اور انہوں کے ساتھ تو اور اچھا بھی یہ ویو ہمارا بھی رہے. اور آنے والے جو پہلے جو سختیاں تھیں اب وہ زیادہ سختیاں نہ ہو. جیسے کہ وہ لوگوں کے اوپر پہلے اتنی زیادہ شدید سختیاں تھیں تو کچھ لوگ مذاق بھی کرتے تھے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھنے جاتے تھے نا تو ایک نماز پڑھ کر آتے تھے تو دوسری وقت وہ طالبان ہم سے پوچھتا تھا نا کہ آپ نے نماز پڑھ کر آئے ہو؟ وہ کہتا ہے ہم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ نہیں تم لوگوں نے پڑھی، پڑھو دوبارہ جا کے. وہ لوگ تو ایسے کرتے تھے دوبارہ. تو ہم لوگ تو ایک نماز کو 2 تو 3 بار پڑھتے تھے. تو اتنی سختی اس وقت تھی. تو اب تھوڑا سا چینجنگ تو وقت کے ساتھ تو آتی ہے. تو ہمارا جو اب نیا پاکستان بھی بنا اور اس کے علاوہ اس سے آپ کا ایجوکیشن آپ کا سامنے آپ کی چینجنگ ہوئی ہر چیز کی. اسی طرح طالبان میں بھی تھوڑی بہت ہی چینجنگ ضرور ہوئی. اللہ نہ کرے کہ اب دوبارہ یہ سختیاں ہو، کیونکہ پہلے لوگ تو اپنے ایک جہاد کے اوپر محجائد تھے. وہ سختیاں محسوس کرتے تھے اپنی عورت کے اوپر، ہر چیز کے اوپر نا. اب تھوڑا سا چینجنگ ہے کہ اب انہوں نے تو ٹیک اوور تو ضرور کیا ہے مگر وہ اسلام کی وہ زیادہ سختیاں نہیں لائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب تھوڑا سا نرم سا رہے گا مگر اسلامی رول قائم رہے گا. ہاں جی ہم حق میں ہے کہ اسلامی رول اچھا ہونا چاہیے، ہمارا تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اسی طرح ہمارے ماحول میں بھی ادھر کا فرق ضرور پڑے گا. بیسک بات جو یہ ہے کہ جو طالبان نے ٹیک اوور کر لیا اور اس کے بعد جو ان کا بیہیویئر ہے کہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، کسی قسم کی کوئی قتل و غارت نہیں کی، کسی پہ کوئی تشدد کا واقعہ سامنے نہیں آیا. تو اس وجہ سے میرے خیال سے یہ ایک اچھا عمل ہے. آپ کہہ لیں کہ وہ نمازی پرہیزی آدمی ہیں تو انہوں نے اگر ٹیک اوور کر لیا حکومت، اگر اسلام کا جو قانون ہے وہ نافذ ہو جائے گا تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا عمل ہو گیا. امریکہ والوں نے اپنی کوشش کر لی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پرماننٹ تو وہاں نہیں رہ سکتے. تو ایک وقت ایسا آنا تھا کہ جب انہوں نے یعنی کہ وہاں سے اسکپ کرنا تھا، چھوڑنا تھا اس کو. تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہو گئی ہے کہ امریکہ یعنی کہ جو ہے اس نے افغانستان کو چھوڑ دیا اور وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں وہاں ان کی اپنی حکومت آ گئی ہے. کیونکہ پہلے جو ایک کہہ لیں کہ وہ بنا ہوا تھا، ایک مائنڈ بنا ہوا تھا طالبان کے متعلق کہ دہشت گرد ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، تشدد پسند لوگ ہیں. تو اب ویسا کچھ نظر نہیں آ رہا ان میں نا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک انہوں نے اب یعنی کہ کہا کہ ہم مل کے حکومت بنائیں گے اور ایک جمہوری حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ جب جمہوری حکومت بنتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ سارے معاملات جو ہیں انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ سارے ملکوں کو، ہم سارے ممالک جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں. شکر الحمدللہ مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے اور اسلام کی بہت بڑی فتح ہے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. طالبان آئیں، طالبان کوئی برے لوگ نہیں ہیں. طالبان مطلب یعنی کہ طالب علم اور ان کے بڑے بڑے علماء ہیں جو ان کے سربراہ ہیں جو قطر میں مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے اور بہت اچھے لوگ ہیں. مطلب عالم دین ہیں اس میں، علماء ہے، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے اس میں. تو انشاءاللہ افغانستان اب ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. انشاءاللہ افغانستان بہت ترقی کرے گا ان لوگوں کی سربراہی میں انشاءاللہ. بالکل حق میں ایک دنیائی قانون جس کو ہم جمہوریت بولتے ہیں، جیسے سعودی عرب میں بھی جمہوریت چاہ گئی ہوئی ہے، اسلام کو تو انہوں نے بہت نیچے لگا دیا. ایک قرآن اور جمہوریت کا قانون ہے. ہاں جی، ایک انسان نے بنایا قانون جمہوریت اور ایک قرآن کا قانون ہے جو اللہ پاک نے بنایا. علماء ہیں جو طالبان ہیں، وہ ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی صرف اسی بات پہ لڑائی ہے کہ یہاں پہ قرآن کا قانون نافذ ہو. اور الحمدللہ اب طالبان کی فتح ہوئی ہے اور اب وہاں پہ قرآن کا قانون نافذ ہوگا. ہاں لوگ بہت ان کو تنگ کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں متاثر کرنا ہے، آپ کیسے حکومت چلاتے ہو، کیسے نہیں چلاتے ہو.
تو ان کو تنگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، وہ اللہ پاک ان کو چلائے گا، ہمت دے گا اور انشاءاللہ بہتر چلے گا۔ طالبان میں نے پہلے بھی کہا کہ برے لوگ نہیں ہیں، وہ ہاں ان کے پاس کلاشن کوف ہر طرح کا اسلحہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنا دفاع خود کرنا ہے۔